محترم دینی بہنوں، اللہ جل جلالہ و امن والو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور مالک کہتے ہیں گردنی کو۔ ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ہمارا جو مالک ہے، ہمارے اوپر جو قبضہ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ ابھی ہمیں وقتی طور پر اللہ پاک نے اختیار دیا ہے جسم پر کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، لیکن ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ پاک چاہے گا تو یہ ساری طاقت چھین لے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہے تو باوجود علاج کے، چشمے لگانے کے، لینس لگانے کے بھی آنکھوں سے برابر دکھتا نہیں ہے، اور بعد مرتبہ بالکل ہی دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں بنائی ہے وہی آنکھوں کا مالک ہے۔ اس نے تھوڑے دنوں کے لیے دیکھنے کے لیے اختیار دیا تھا، اب اللہ نے چھین لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو بہرا کر دیتا ہے تو سنائی نہیں دیتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ پاگل کر دیتا ہے، اس کا دماغی کام نہیں کرتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ فالج ڈال دیتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ پاک چاہتا ہے تو ساری نعمتیں چھین کر اس کی جان ہی نکال دیتا ہے۔ جان کا مالک اللہ ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس لیے دے رکھی یہ ساری چیزیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ اس لیے اللہ نے یہ ہمیں چیزیں دے رکھی ہیں۔ تو ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا مالک بھی اللہ ہے۔ ہمیں اسی نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور وہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کی ساری چیزیں اللہ ہی دے رہا ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ ہی ہمیں رات کو میٹھی نیند سلا دیتا ہے، صبح اٹھا دیتا ہے۔ ہمارے بدن میں جو خون صحیح چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اگر یہ تیز ہو جائے تو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، آہستہ ہو جائے تو یا اقبال میں بیٹھے آہستہ ہو جائے تو کہیں گے کہ بھئی بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ لو ہو جائے تو طبیعت خراب، ہائی ہو جائے تو طبیعت خراب۔ اب یہ ہائی اور لو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے پنکھے کا والیوم ہمارا ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے پنکھے کو آہستہ کر دیں، تیز کر دیں، ہمارے خون کا والیوم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ صحیح چلا رہا ہے تو یہ صحیح خون چل رہا ہے۔ جب وہ بیمار کرنا چاہتا ہے تو اس کا والیوم کبھی تیز کر دیتا ہے، کبھی آہستہ کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق صحیح کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے اپنی دوستی کریں، اللہ سے جی لگائیں۔ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے پر، اپنی ہر بندی پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، میرے بندو میں تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کرو میری بہنوں، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو غصہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ اسے پکڑ لے، عذاب دے دے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہٹ جاؤ، یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ ابھی یہ گناہ کر رہا ہے، ابھی یہ گناہ کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی جب اس کو توبہ کا خیال آئے گا اور اس کو میری یاد آئے گی تو یہ میرے سے معافی مانگے گی، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ میرے سے معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ لہذا جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ سے
ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ اتنے سال بعد کیوں معافی مانگ رہے ہو, اب کیوں آئے ہو, اتنے گناہ تو پہلے تم نے کیے ہیں, بار بار تم کر, ایسا کچھ نہیں. بندہ معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے, بندی معافی مانگتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ جب اس نے قرآن شروع کیا, ہمیں جو قرآن دیا اللہ نے, شروعات کے اندر ہی اللہ پاک نے یہ فعل کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, الرحمن الرحیم, بہت مہربان ہے, انتہائی مہربانی کرنے والا ہے. تو میری بہنوں, ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے ہم اللہ سے اپنا تعلق صحیح کریں, اللہ سے جی لگائیں, اللہ کو اپنے دل میں بسائیں, ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رکھیں اور ہر وقت یہ سوچیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور ڈر اس بات کا اپنے دل میں رکھے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, مجھے کون اللہ کی پکڑ سے چھڑائے گا. تو میری بہنوں, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ سے جی لگانا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ سے لو لگانا, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ ہی کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا یقین اپنے دل میں بٹھانا, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دل سے یہ سمجھنا یہ اللہ کر رہا ہے, اس کا کرنے والا اللہ ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ دن آیا ہے, اس دن کو اللہ لایا ہے, یہ دن جا رہا ہے, اس کو اللہ لے جا رہا ہے. یہ رات آئی ہے, یہ رات اللہ لایا ہے, رات جا رہی ہے, اللہ اس کو لے جا رہا ہے. پانی اپنے پینے کا پانی ہاتھ میں لیتے ہو, یہ خیال کرے پانی کو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے. اگر اللہ مجھے یہ پانی پلانا نہ چاہے تو میں پیاسی مر جاؤں, لیکن اللہ مجھے پلا رہا ہے. کوئی کھانے کی چیز سامنے آئے کہو یہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے, کوئی آرام ملے کہو اللہ مجھے یہ آرام دے رہا ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کا یقین دل میں بٹھانا کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور جو کچھ نہیں ہوتا وہ اس کے نہیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے. جس چیز کو اللہ نہ چاہے وہ چیز ہرگز نہیں ہو سکتی, چاہے ساری دنیا زور لگا لے. اللہ اگر نہ چاہے کسی چیز کو تو چاہے ساری دنیا زور لگا لے وہ کام نہیں ہوگا, اور اللہ جس چیز کو چاہ لے ساری دنیا روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے. اللہ وہ طاقتور بادشاہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں پوجا پاٹ ہوتی تھی اور سب دنیا بتوں کو مانتی تھی, بتوں کی پرورش کرتی تھی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی پوجا ہوتی تھی, اور ان کا باپ جو تھا آزر وہ پجاری تھا, گھر میں بت بناتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن سارے بت توڑ دیے تو وہ بہت روئے, کیا ہمارے خداؤں کو کس نے مار دیا. لوگوں نے کہا یہ ابراہیم نے مارا ہوگا, ابراہیم بھی برا بھلا کہتا ہے, یہی کہتا ہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے سب نے مل کر یہ طے کیا ابراہیم کو آگ میں جلا دو, جلا دو اس کو, یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا, ہمارے بتوں کو نہیں مانتا ہے. اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود, وہ بھی پجاری تھا, کافر تھا. اس نے آرڈر لگا دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو, آگ لگاؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. اب ساری پبلک جلانا چاہ رہی, بادشاہ بھی جلانا چاہ رہا.
اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے آگ جلائی، کھڈا کھود کر لکڑیاں اس میں جمع کری اور پھر لکڑیوں کا پہاڑ بنایا اور اس کو لگایا، خطرناک قسم سے آگ لگنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے جو باپ تھے وہ بھی جلانے میں تھے کہ جلا دو اس کو، میرے بیٹے کو۔ لوگ بھی کہہ رہے تھے جلا دو، ساری پبلک کہہ رہی تھی جلا دو، بادشاہ بھی کہہ رہا تھا جلا دو، اور جو جلانے والا اور بچانے والا اللہ ہے وہ اوپر سے یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ مجھے ابراہیم کو بچانا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے میری بہنوں، سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، رسیوں سے باندھ کر، رسیاں جل گئیں، ابراہیم علیہ السلام کا روح بھی نہیں جلا۔ اللہ نے ڈائریکٹ براہ راست آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو زمین آسمان نے یہ منظر دیکھا، بادشاہ نے دیکھا، ان کے باپ نے دیکھا، جل ہی نہیں رہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو، وہ تو آگ میں جا کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ آگ لگ رہی ہے لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں رہی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ان کی ماں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تھوڑی نرم دل تھی، کہنے لگی ارے بیٹا تجھے آگ جلا نہیں رہی ہے، باہر سے کہہ رہی تھی، کہنے لگی اماں جلا نہیں رہی آگ۔ کہا بیٹا میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں کہ ماں اندر آ جا آگ میں، آگ تجھے بھی نہیں جلائے گی۔ تو اللہ کے حکم سے ان کی ماں بھی نہیں جلی، اندر گئی اور بیٹے کی پیشانی کو چوما، یہاں تک کہ ان کے باپ کہنے لگے نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ ہم اپنے دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ پورا ایک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، ان سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی ابراہیم ہے جن کو اللہ نے آگ سے بچایا ہے۔ 95 سال کی عمر میں ان کے بیٹا ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے۔ جب وہ 7 سال کے ہو گئے تو اللہ نے کہا اس کے گلے پر چھری چلا دو، کاٹ دو گلا اسماعیل کا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان لینا تھا اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ میرا ابراہیم میرے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ حکم دے دوں کہ تو اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دے تو یہ اپنے بیٹے کی گردن بھی کاٹ سکتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فیصلہ کیا، چھری کو کہا کہ تم میرے اسماعیل کا ایک روح بھی نہیں کٹے گی۔ لہذا وہ چھری تیز چلا رہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن کٹنے نہیں گردن کیا کٹی، روح بھی نہیں کٹا۔ بچانے والا اللہ جب بچانے پر آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں سکی، اور بچانے والا اللہ جب بچانے پر آیا تو نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ ضروری ہے میری بہنوں، یہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نماز بھی جو ہے یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے نمبر کی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نماز قبول بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد شرک کر رہا ہے، کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کسی پیر کو سجدہ کر رہا ہے، کسی پیپل کو سجدہ کر رہا ہے، اور وہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے گا، یہاں میری اولاد ہو جائے گی، میری اولاد فرما بردار ہو جائے گی، یا میرا شوہر میرے حق میں ہو جائے گا، اللہ کے گھر کو کچھ سمجھنا شرک ہے میری بہنوں۔ اب یہ ساری زندگی اگر نماز پڑھتا رہے شرک کرنے والا، ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی۔
نماز قبول ہوتی ہے ایمان کے بعد میں، سارے اعمال ایمان کے بعد میں قبول ہوتے ہیں۔ تو سب سے ضروری چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی صفت ایمان ہے میری بہنوں۔ اس کا روزانہ مذاکرہ ہو، روزانہ ایمان کی فکر ہو۔ میں نے کتنی ایمان کی دعوت دی آج لوگوں کو، کتنا میں ایمان بولی ہوں اپنی زبان سے۔ اپنی زبان سے جب تک ایمان کی دعوت دینے والی نہیں بنو گی تو ایمان مضبوط نہیں ہوگا میری بہنوں۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، عورتیں ایمان کی دعوت بہت کم دیتی ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والی تو بہت ساری عورتیں ہیں، نماز پڑھنے والی، تسبیح پڑھنے والی، ذکر کرنے والی، دعا مانگنے والی، روزے رکھنے والی، بہت ساری عورتیں ہیں، لیکن ایمان کی دعوت دینے والی، دین کی دعوت دینے والی عورتیں بہت کم ہیں۔ جبکہ میری بہنوں جو دین پھیلے گا وہ دعوت سے پھیلے گا۔ آپ ایمان کی دعوت دینے والی بنو۔ جس عورت سے بھی تمہاری بات چیت ہو، ایمان کی بات کرو، نماز کی بات کرو، علم کی بات کرو، ذکر کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، اخلاص کی کرو اور دین کے کام کی کرو۔ آپس میں یہ دعوت دینے والی بنو۔ دعوت دینے سے تمہارا بہت ایمان بڑھے گا، اور پھر میری بہنوں تمہیں اللہ پاک اپنا تعلق نصیب کرے گا، اور تم ایسی بنو گی کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے 4 رشتہ دار جنت میں جائیں گے۔ تم اپنے باپ کو جنت میں لے جانے والی بنو گی، تم اپنے بیٹوں کو جنت میں لے جانے والی بنو گی، تم اپنے بھائیوں کو جنت میں لے جانے والی بنو گی، اور تم اپنے شوہر کو جنت میں لے جانے والی بنو گی۔ ایک عورت جب دیندار ہو جاتی ہے، اپنا ایمان مضبوط کر لیتی ہے، وہ اللہ سے اس کا تعلق اور محبت ہو جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، اور یہ دائی بن جاتی ہے، تو پھر میری بہنوں یہ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو، 4 رشتے ہیں عورت کے، یہ چاروں کو دیندار بنا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے زبردست اللہ کا دین دنیا میں پھیلے گا۔ دیکھو، ایک مرد دین کے کام میں لگتا ہے اور ایک عورت دین کے کام میں لگتی ہے، دونوں کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرد کی محنت کرنے سے اتنا دین نہیں پھیلے گا، عورتوں کی محنت سے بہت زبردست دین پھیلے گا۔ 100 مرد دین کا کام کریں اتنا دین نہیں پھیلے گا، ایک عورت دین کا کام کرے 100 مردوں سے زیادہ وہ دین پھیلانے والی بنے گی۔ اللہ نے تاثیر ایسی رکھی ہے عورت کے اندر۔ جن نبیوں کی عورتوں نے ساتھ دیا ان نبیوں سے دنیا میں دین پھیلا ہے، جن نبیوں کی عورتوں نے ساتھ نہیں دیا ان نبیوں سے دنیا میں دین ہی نہیں پھیلا۔ اللہ پاک نے قرآن کے 28ویں پارے میں 2 نبیوں کی عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ دیکھو لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں میں کہ یہ 2 عورتیں میرے نبی کی عورتیں تھیں، لیکن یہ دیندار نہیں تھیں، انہوں نے کہنا نہیں مانا، نہ اللہ کا کہنا مانا، نہ اپنے شوہر نبیوں کا کہنا مانا، تو وہ کیا ہوا؟ دوزخ میں گئی۔ دونوں نبیوں کی عورتیں دوزخ میں گئی، اور ان نبیوں کی محنت سے دنیا میں دین نہیں پھیلا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی اور 82 آدمی مسلمان ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ عورت کا ساتھ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام، ان کی عورتوں نے دین میں بہت ساتھ دیا، خاص طور سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عورتیں حضور کی سب گھر والیوں کے قصے پڑھا کرو، پوچھا کرو اپنے شوہر سے کہ ہمیں حضور کی بیوی کا قصہ سناؤ۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کوئی حضور کے ساتھ زیادہ رہی ہے، باقی عورتیں تو کوئی 1 سال 2 سال 4 سال ساتھ رہی،
آخری زمانے میں وہ نکاح ہوئے تھے، وہ تو اللہ نے کروائے تھے دین پھیلانے کے لیے، وہ کوئی حضور نے شوق سے نہیں کیا تھا۔ اصل جو آپ کا نکاح ہے وہ ایک بیوہ عورت سے 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور حضور کی عمر 50 سال تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 25 سال میں حضور کے ساتھ رہی تھی، لیکن میری بہنوں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا اور اتنا مال خرچ کیا ہمارے نبی پر، کیونکہ یہ بڑی مالدار عورت تھی، بہت بڑی ان کی تجارت تھی کپڑے کی، ملک شام ان کا مال جایا کرتا تھا، مالدار عورت تھی۔ جب حضور سے شادی ہو گئی تو اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دی، اور جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں، آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، اور پھر حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو بنایا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا مال تھا ہمارے نبی نے سب خرچ کر دیا، ایک درہم بھی گھر میں باقی نہیں رکھا، ایک مٹھی جو بھی باقی نہیں رکھے۔ تو اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ خدیجہ کو کہو اللہ نے سلام کہلایا۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں پر آتا تھا سلام، ایک عورت پر آ رہا ہے۔ کب آ رہا ہے؟ جب اس عورت نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان کی محنت کی برکت سے پوری دنیا میں دین پھیلا، سوالات صحابہ تیار ہوئے، اور آج تک جو دین ہے اس سب کا ثواب حضرت خدیجہ کو مل رہا ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہمارے نبی بہت روئے اور خدیجہ کی بہت تعریف کی کہ میری خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، اس نے دین میں اتنا ساتھ دیا، بہت یاد کرتے تھے آپ حضرت خدیجہ کو۔ تو میری بہنوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت دین کا کام میں اگر لگتی ہے تو دین زبردست پھیلتا ہے۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یہ اولیاء اللہ بعد میں بنے ہیں، ان کی ماں پہلے ولی اللہ بنی ہے۔ یہ ولی اللہ عورت کے بیٹے ہیں، جب اللہ نے ان کو ولی بنایا، سارے ولی اللہ کا یہی حال ہے۔ خود یہ ہمارے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے تبلیغ کا کام لیا، ان کی ماں 40 پارے روزانہ پڑھتی تھی، 30 پارے پڑھ کر پورا قرآن کر کے 10 پارے اور پڑھ لیتی تھی۔ کتنی نیک عورت ہوگی۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹا ایسا دیا کہ بیٹے نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیلا دیا۔ تو میری بہنوں، آپ دیندار بننے کی نیت کرو، دین کا کام کرنے کی نیت کرو۔ آج کے زمانے کی عورتوں کو مت دیکھو، اگر ان کو دیکھو گی تو تمہاری زندگی کی راہ بدل جائے۔ یہ تو سونے چاندی کے پیچھے، روپیے پیسوں کے پیچھے اور فیشن کے پیچھے مر رہی ہیں، اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ نہ ان کی زندگی میں نماز ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی تقویٰ ہے۔ ان کو دیکھ کر اگر چلو گی تو برباد ہو جاؤ گی۔ تم تو صحابہ کی عورتوں کو دیکھ کر چلو، حضور کی عورتوں کو دیکھ کر چلو، حضور کی بیٹیوں کو دیکھ کر چلو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیندار بنائے گا۔ دیندار بننے کی نیت کرو میرے بھائی۔ دیندار بننے کے اندر سب سے بنیادی چیز نماز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی دیندار نہیں بنتا ہے۔ اس کی ایسی فکر لے لو میری بہنوں کہ تمہارے گھر میں ایک بھی بچہ نماز کو قضا نہ کرے۔ بعضی عورتیں خود تو نماز پڑھتی ہیں لیکن اپنے اولاد کی نماز کی وہ چنتا نہیں کرتی، تو پھر اولاد بے نمازی ہوتی ہے، اولاد بے دین ہوتی ہے۔ بعضی عورتیں خود تو روزہ رکھتی ہیں
لیکن اپنی اولاد کو روزہ رکھوانے کی فکر نہیں کرتی۔ ہمارے محلے میں ایک ایسی عورت تھی جو 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جایا کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، بہت دیر تک قرآن پڑھتی رہتی تھی، لیکن وہ عورت دائی نہیں تھی، دین کے کام کی اسے فکر نہیں تھی، تو اپنی خود کی اللہ اللہ کرتی تھی۔ پوتے بے نمازی، پوتیاں بے نمازی، بیٹے بے نمازی، بیٹے کی بہو بے نمازی، وہ سب سچے پڑے رہتے تھے، یہ اپنی تہجد پڑھتی رہتی تھی۔ تو اولاد کی تو کوئی چنتا نہیں ہے۔ اب کل اولاد جہنم میں جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ ایک عورت تھی جو 6 مہینے کے روزے رکھتی تھی، اپنے ایک بیٹے کو روزہ نہیں رکھوایا اس نے۔ اب وہ بیٹے بڑے ہو گئے، ان سے روزہ ہی نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب ان سے اگر کوئی روزہ رکھے تو ہم الٹی ہوتی ہے، ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں، ہماری ماں نے ہمیں روزہ ہی نہیں رکھنے دیا۔ رمضان میں ہم کہتے تھے ہم روزہ رکھے، کہ نہیں بیٹا میں تمہارے پتی کے 6 مہینے کے روزے رکھوں نہیں، تم کا روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو کام پہ نہیں جاؤ گے۔ کام پہ بھیجنے کی لالچ میں وہ روزے نہیں رکھواتی تھی، خود رکھتی تھی۔ تو بہت ساری عورتیں خود تو دیندار ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ دین کی فکر نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے گھرانے کو دیندار اور نمازی نہیں بناتی۔ تو آپ میری بہنوں اس بات کی نیت کرو کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، نماز کا ماحول بناؤ، ایک وقت کی بھی کسی کی نماز قضا مت کرنے دو، کہ نہیں نماز کوئی حال میں قضا نہیں ہوگی۔ اور نماز کو سیکھو، نماز کو جی لگا کے پڑھو، اچھا پڑھو نماز کو۔ ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ بس پڑھ رہے نماز، بہت جلدی نماز پڑھ دی، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا، تو پھر ایسی نماز تو منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز جی لگا کے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور نماز میں اللہ کا دھیان جماؤ، پوری نماز صحیح صحیح یاد کرو، نماز کو اچھا بناؤ میری بہنوں، اور نماز کا ماحول بناؤ۔ روزانہ اپنے گھر میں نماز کے بارے میں بات چیت ہونی چاہیے، اسی لیے تعلیم روزانہ ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ کیوں ہے؟ کہ ہمارے گھر میں روزانہ نماز کی، ایمان کی بات چلے۔ کیا ملے گا نماز پڑھنے پر؟ کیا سزا ملے گی نماز قضا کرنے سے؟ تو میری بہنوں دیندار بننے کی نیت کرو، دیندار بنو، دین کے کام میں لگو، ایمان کا ماحول بناؤ، ایمان کی باتیں کرنے والی بنو، خوب اللہ کی تعریف کرنے کی عادت ڈالو، اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان کو یاد کرو، ان کو بولو کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ غفار ہے، ہماری مغفرت کرنے والا ہے، اللہ پاک علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ پاک خبیر ہے، ہر چیز کی خبر ہے اللہ کو۔ اللہ کی باتیں بولو میری بہنوں، اللہ کی صفات یاد کرو اور اللہ کے بارے میں باتیں کرو، اور محمد الرسول اللہ حضور کی تعریف کرنے والے بنو۔ جتنا اپنے نبی کی تعریف کرو گی تمہارا ایمان بڑھے گا۔ ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے رسولوں کے رسول ہیں، ہمارے نبی سارے رسولوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی سارے رسولوں کے سرتاج ہیں، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑا صرف اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے بعد میں ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نبی پر اگر ہم درود پڑھیں گے، صرف اتنا ہی پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 درجے اللہ بلند کرے گا۔ ایک ایک سنت ہمارے نبی کی زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کی باتیں کرنا، نبی کی باتیں کرنا، آخرت کی باتیں کرنا، جنت اور جہنم کی باتیں کرنا، قبر کے بارے میں فکر کرنا، کیا ہوگا قبر میں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا بنے گا؟ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یا تو قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے یا پھر قبر دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔
اس کی بار بار اس کی فکر کرو. قیامت کا دن آئے گا, اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہوگا. کیا ہوگا اس وقت؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. اپنے اعمال ہوں گے دونوں طرف, اللہ کی ذات سامنے ہوگی. بڑا خطرناک اور ہولناک دن ہے وہ قیامت کا دن. کیا بنے گا میرا قیامت کے دن؟ اس کی فکر میری بہنوں, بار بار اس کا تذکرہ, تاکہ ڈر پیدا ہو ہمارے دل کے اندر آخرت کا. جنت کیسی ہے, دوزخ کیسی ہے, جنت کی نعمتوں کو سوچنا, تاکہ ہمیں شوق ہو جنت کا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی جنت بنائی ہے, جہاں سونے چاندی کے بنگلے ہیں, باغ و بہار ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی جوانی ہے, ہمیشہ کی تندرستی ہے. کبھی جنت میں موت نہیں آئے گی, کبھی جنت میں بیماری نہیں آئے گی, کبھی جنت میں دکھ نہیں آئے گا. باغ و بہار جنت کے اندر, نوکر چاکر غلمان جنت کے اندر. اور دوزخ اللہ نے کیسی بنائی ہے, کیسی خطرناک جگہ ہے وہ. آگ ہی آگ ہے, سانپ ہی سانپ ہے, بچھو ہی بچھو ہے. یہ باتیں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے میری بہنوں. تو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے باتیں کرو, اللہ کی باتیں, رسول اللہ کی باتیں اور آخرت کی باتیں. اسی طرح سے نماز کے بارے میں فکر کرو, اسی طرح سے قرآن پاک کے بارے میں بات کرو, قرآن کے سیکھنے کا شوق پیدا کرو. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات کو پوچھو کہ یہ بات اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گی, اس کا کیا مسئلہ بتاؤ ہمیں. جو اللہ کہے گا وہ کریں گے, جس سے اللہ منع کر دے گا اس سے ہم رک جائیں گے. اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرو, صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لینے والی بنو. فجر کے بعد, عصر کے بعد اللہ پاک کے ذکر کا وقت ہوتا ہے. تیسرا کلمہ پڑھو, درود شریف پڑھو, استغفار پڑھو. ایک عورت ہمارے نبی کے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو بیٹھے بیٹھے کر لو. تو آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا. 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر زمین سے آسمان تک کی خالی جگہ ثواب سے بھر دی جائے گی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو گی 10 رحمتیں نازل ہوں گی, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 گناہ معاف ہوں گے. استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اتنا نہیں یاد ہو تو خالی استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے. رب اغفر لی یہ بھی استغفار ہے. استغفار پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. استغفار پڑھنے سے اللہ کا عذاب ہٹ جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرو, روزانہ قرآن پڑھو میری بہنوں. یہ قرآن قبر میں ہمارا جی لگانے کے لیے آئے گا. یہ قرآن قیامت کے دن ہمیں شفاعت کرا کے ہمیں جنت میں داخل کرائے گا. قرآن کو سیکھو, قرآن کے سیکھنے کی فکر دلاؤ. سب قرآن کے پڑھنے والے بنے, کوئی بغیر قرآن کے نہ رہے. اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو. سوتے وقت کی دعا پڑھو, صبح اٹھو تو دعا پڑھو, کھانا کھاتے وقت دعا پڑھو, کھانا کھانے کے بعد میں دعا پڑھو. گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. جو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا ہے, اور جو بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند ہوتا ہے اندر شیطان رہتا ہے. تو میری بہنوں, اللہ پاک کے ذکر کی فکر کرو, اپنے اخلاق کی فکر کرو, اپنی عادت اچھی کرو.
لڑائی جھگڑے سے بچو، بدلہ لینے کی بھاونا مت رکھو، معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ بہت سارے لوگ ہمیں ستائیں گے، بہت سارے لوگ ہمارا دل دکھائیں گے، معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ جو معاف کرنے کی عادت ڈالے گا اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اللہ بھی اس کو معاف کرے گا اور پھر اللہ اس کی عزت کروائے گا۔ جو معاف کرنے والی ہوتی ہے اللہ اس کی عزت کرواتا ہے۔ کسی کی غیبت مت کرو، کسی کا برا مت چاہو۔ تمہارے سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، دوسرے سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو۔ بات تو یہی ہے، یا تو اس سے غلطی ہوگی یا اپنے سے غلطی ہوگی۔ اگر اپنی غلطی ہوئی ہے معافی مانگ لو، اگلے سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دو۔ اچھے اخلاق بناؤ میری بہنوں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی بہت رکھتی ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے، بہت لڑتی ہے، وہ سب رشتہ داروں سے اس کا جھگڑا رہتا ہے، پڑوسیوں سے وہ لڑتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، فرض نماز تو پڑھتی ہے، تہجد نہیں پڑھتی ہے، رمضان کے فرض روزے تو رکھتی ہے لیکن عام دنوں میں نفلی روزے نہیں رکھ پاتی، لیکن یا رسول اللہ اخلاق بہت اچھے ہیں، لڑائی جھگڑا کسی سے کرتی نہیں ہے، سب پڑوسی راضی رہتے ہیں، رشتہ دار اس کے سب خوش رہتے ہیں، بہویں اس کی سب راضی رہتی ہیں، لڑائی کسی سے نہیں اس کی، اخلاق بہت اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی، اچھے اخلاق جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور میری بہنوں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ دیکھو ہر کام کرنے میں آدمی کی کوئی نیت ہوتی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، تو ہم کوئی بھی نیک کام کریں، چاہے کوئی مسجد کے اندر چندہ دے یا کسی غریب کو کھانا کھلائے یا کسی غریب کو کپڑا دے، کوئی بھی نیک کام کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا مانگے، جماعت میں جائے، کوئی بھی نیک کام کرے، ہر نیک کام کرنے میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام سے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، بس میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، مجھے دنیا سے اپنا ناموری نہیں کروانی ہے، دنیا کے لوگوں سے اپنی تعریف نہیں کروانی ہے، مجھے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، ناموری کے لیے کوئی کام نہ کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب کچھ خرچ کرو تو چھپا کے کرو، دکھاؤ مت کسی کو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ تو اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اور میری بہنوں اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے اپنی جان سے اور مال سے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے بنو۔ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے دین کا کام، آپ کو تو بار بار جماعتوں میں نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 دن 3 مہینے کے اندر ہے، 3 مہینے میں 90 دن ہوتے ہیں، 90 دنوں کے اندر صرف 3 دن لگانے ہیں آپ کو۔ اب آپ کی یہ 3 دن کی جماعت نکل گئی، اب آپ کو 3 مہینے تک جماعت میں نہیں جانا، آپ جاؤ گی تو بھی نہیں جانے دیں گے ہمارے بڑے۔ عورتوں کا جماعت میں پھرنا اتنا ضروری نہیں ہے، عورتوں کا اپنے گھر میں رہ کر دینی ماحول بنانا ضروری ہے، اس لیے 3 مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن ہے، اور پورے سال کے اندر صرف 10 دن ہے، اور 3 سال کے اندر ایک مرتبہ چلہ ہے، وہ بھی اگر کوئی سارے قواعد پورے ہو تو۔ اصل دین کا کام کیا ہے؟ اصل دین کا کام یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنے گھر میں دینی ماحول بنائے، اور اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی گھر کے اندر نہ ہو، اور جتنے بالغ مرد ہیں، آپ کے والد ہو یا آپ کے شوہر یا آپ کے بھائی یا آپ کے بچے،
آپ سب کی ترتیب بناؤ جماعت میں جانے کی، بہت فکر کے ساتھ کہ نہیں تمہیں جماعت میں جانا پڑے گا، تم جاؤ سب باری باری، سب اللہ کے راستے میں جاؤ، اپنے مردوں کا باقاعدہ وقت لگواؤ اور مقامی طور پر اپنے مردوں سے دین کا کام کرواؤ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں مشورہ کب ہوتا ہے، تعلیم کب ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو پتہ چلے کہ بھئی مسجد میں مشورہ عشاء بعد ہوتا ہے، تعلیم عشاء بعد ہوتی ہے، تو آپ کے گھر کے مرد اگر جلدی آ جائیں تو آپ ان سے پوچھو کہ تم جلدی کیسے آ گئے، مشورے میں نہیں بیٹھے کیا، تعلیم میں نہیں بیٹھے کیا، جاؤ واپس جاؤ تعلیم میں بیٹھو، جا کے بغیر تعلیم کے مت آیا کرو، مشورے کے بغیر مت آیا کرو۔ تمہاری ملاقاتوں کا کیا وقت ہے، کب جاتے ہو ملاقاتوں میں کہ میں عصر کے بعد، تو کوئی بات نہیں، عصر کے بعد وہ آ جائے تو کوئی ملاقاتوں میں نہیں گئے گا، آپ کہہ رہے تھے نہیں ملاقاتوں میں عصر بعد جاتا ہوں۔ گشت کا دن آ جائے تو 2 نمازوں کا وقت فارغ کرواؤ ان سے کہ دیکھو آج گشت کا دن ہے، آج مغرب پڑھ کے گھر مت آنا، مغرب سے عشاء تک مسجد میں ہی رہنا۔ جمعرات کا ہفتہ واری اجتماع آ جائے تو ان کا ٹفن تیار کر کے دو، جیسے نوکری پر ٹفن تیار کر کے بھیجتے ہیں، بچوں کو اسکول ٹفن تیار کر کے بھیجتے ہیں، اس طرح سے اپنے مرد کا ہفتہ واری اجتماع میں ٹفن تیار کر کے دو کہ جاؤ اجتماع میں شرکت کرو، اور آج مسجد میں ساتھیوں کے ساتھ ہی کھانا کھانا، بعد میں آنا، اپنے مردوں سے دین کا کام کروانا۔ جماعت جب مہمان تمہارے محلے میں آ جائے تو پوری فکر کرو کہاں کی جماعت آئی ہے، کیا بات لے کے آئی ہے، مستورات کا کوئی پروگرام رکھواؤ اور معلومات کرو، جماعت میں کوئی بیمار وغیرہ ہو تو ان کا کوئی جو ہے پرہیزی کھانا پہنچوا دو۔ ایک جگہ ہم دبئی کویت میں تو باقاعدہ عورتیں پوری جماعت کے کپڑے منگوا کر مشین میں ڈال کر پریس کر کے گھر بھیجتی تھی، مسجد میں بھیجتی تھی۔ ہمیں کویت کے اندر کبھی کپڑے دھونے نہیں پڑے، ان کے مرد لے جاتے تھے کپڑے اور دھو کے اس طرح کر کے لا کے دیتے تھے۔ ارے بھئی یہ مت کرو، نہیں ہماری عورتیں کہتی ہے سب کپڑے لے جانا جماعت والوں کے، ہم دھو کے دے دیں گے، اتنی نصرت کرتی ہیں۔ بہت ساری جگہ پر مرد گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بچوں کے ذریعے سے جماعت کی دعوت کروا دیتی ہیں کہ جماعت والوں کو کہ کھانا مت بنانا، کتنے آدمی ہو، کھانا پہنچ جائے گا تمہارا۔ ارے بھئی مرد کو بھیجو کہ مرد تو کام پہ گئے، شام کو عشاء بعد آئیں گے۔ گھر میں رہتے ہوئے میری بہنوں مسجد کے تقاضوں کو آپ سوچو اور ان کو پورا کرو، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم دین کا کام کرنے والی ہیں، پھر دیکھو اللہ پاک تم سے کتنا کام لے گا۔ اور لا یعنی فضول باتوں سے بچو، بیکار باتوں سے بچو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے غیبت ہو جاتی ہے، غیبت ہونے سے اپنی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اپنی نیکیاں دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے مستورات کی ایک جماعت بن رہی ہے سنیچر کے دن، ہم نے تو نقد کوشش کی تھی لیکن نقد پوری جماعت تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھئی ہم سنیچر کے دن جماعت نکال دیں گے، تو سنیچر کے دن 3 دن کی جماعت ماں مستورات کے جائے گی، ان کے نام لکھ کے مسجد میں پہنچاؤ، اور چلے 4 مہینے کی بھی تشکیل کرو، اور مردوں کی 3 دن کی جماعت نکلے اس کی بھی تشکیل کرو، اور پرچہ مسجد میں پہنچا دینا۔ ابھی ہم دعا کر کے جا رہے ہیں، آپ جتنی عورتیں ہیں یہ سب بیٹھے رہنا، جانا مت، آپ تشکیل کے بعد میں جانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.